بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ امید کرتی ہوں سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ فیڈرل بورڈ نے جو 12ویں جماعت کا سال 2020 اور اس کے بعد آنے والے سالوں کے لیے اردو کا جو پرچے کا طریقہ کار مطلب پیپر پیٹرن اور سلیبس جو ہے وہ اردو کا جو تبدیل کیا ہے، اسی نئے پرچے کے ہر سوال کے مطابق میں آپ کو فیڈرل بورڈ میں اچھے نمبر لینے کے طریقے جو ہے وہ ان کے اصول اور طریقے بتاتی ہوں۔ آج جو ہے وہ حصہ سوم کے سوال نمبر 4 پہ آپ کو جو ہے وہ اس پہ تفصیلی بتاؤں گی۔ فیڈرل بورڈ کے نئے پیٹرن کے مطابق حصہ اول، حصہ دوم اور حصہ سوم کے پہلے 3 سوال، ان تمام جو ہے وہ سوالوں کی ترتیب اور ان کو کرنے کا بہترین طریقہ جو ہے وہ میں آپ کو اپنے پچھلے ویڈیوز میں بتا چکی ہوں۔ آج چلتے ہیں حصہ سوم کے سوال نمبر 4 کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ وہ کون سا سوال ہے اور اس کو کرنے کا کیا طریقہ کار ہے۔ حصہ سوم کا جو سوال نمبر 4 ہے وہ ہے آبیتی کا سوال، اور یہ آپ کو 8 نمبر کا آتا ہے۔ اس میں کوئی چوائس، کوئی آپشن ساتھ نہیں ہوتی، آپ کو صرف ایک سوال دیا گیا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر ایک کرسی کی آبیتی تحریر کیجیے، تو آپ نے اس میں 8 نمبر کی آبیتی جو ہے وہ لکھنا ہوتی ہے۔ اب سب سے پہلے آپ کو یہ پتا ہو کہ آبیتی ہوتی کیا ہے، تو آبیتی کا مطلب ہے کہ خود پر گزرے ہوئے حالات کی کہانی بیان کرنا۔ اگر کوئی شخص خود پر گزرے ہوئے حالات اپنے قلم سے تحریر کرے تو وہ آبیتی کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان ہے، وہ اپنے پچھلے 30 سالوں کی جو پوری کہانی ہے کہ اس کے ساتھ زندگی میں جو گزرا، جو نشیب و فراز آئے، کبھی اچھا وقت آیا، کبھی برا وقت آیا، کبھی اس نے کہاں پر وقت گزارا، کبھی وہ کس حالات میں رہا، اپنی یہ پوری جو کہانی خود وہ لکھے گا تو اسے کہا جائے گا آبیتی، اپنی کہانی خود بیان کرنا۔ اب ظاہر ہے کہ ایک انسان ہی اپنی پچھلے پورے حالات و واقعات کی کہانی بیان کر سکتا ہے، لیکن جو فیڈرل بورڈ میں سیکنڈ ایئر میں آپ کو بے جان اشیاء یا ایسی اشیاء جو قوت گویائی نہیں رکھتی، مثال کے طور پر درخت ہے، وہ ہے تو جاندار لیکن اس کو جو ہے وہ بول نہیں سکتا، اپنی کہانی نہیں بیان کر سکتا، تو آپ کو فیڈرل بورڈ میں ایسی ہی اشیاء کی آبیتی لکھنے کو دی جاتی ہے، جس میں آپ نے ان فرضی واقعات اور ان کا سہارا لے کر اور جس شے کی آبیتی آپ کو دی جائے، خود کو اس کی جگہ پر رکھ کر جو ہے وہ اس کی پوری ایک زندگی کی کہانی لکھنی ہوتی ہے۔ اور وہ بے جان اشیاء کون سی ہیں؟ مثال کے طور پر اس میں آپ کو کاغذ کی آبیتی تحریر کریں، کتاب کی، درخت، کرسی، کرنسی نوٹ وغیرہ وغیرہ کی آبیتی، اس میں سے جو ہے وہ جوتے کی آبیتی، اس طرح کی کے ٹاپکس پہ، اس طرح کے عنوانات پہ آپ کو آبیتی کا سوال دیا جا سکتا ہے۔ تعارف کے بعد آتے ہیں اس طریقہ کار کی طرف کہ وہ کون سے طریقے ہیں کہ جن کے ذریعے سے آپ جو ہے وہ فیڈرل بورڈ میں آبیتی میں اچھے نمبر جو ہیں وہ لے سکتے ہیں۔ بہت سے طالب علم ہیں جن کو ان طریقوں کا پتہ نہیں ہوتا اور اس کے بعد ان کے مارکس کٹ جاتے ہیں، تو ان تمام اصولوں کے بارے میں انہیں ضرور پتہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی آبیتی بہت مختصر نہ ہو۔ 8 نمبر میں آپ 2.5 سے 3 صفحات کی آبیتی جو ہے وہ لازمی تحریر کریں گے، اس میں 2.5 سے 3 صفحے جو ہیں وہ کافی ہیں، اس سے کم کی آبیتی جو ہے وہ مختصر ہو جائے گی۔ 8 نمبر کے لیے آپ کو اتنے صفحات لکھنا لازمی ہوگا۔ جو دوسرا بہت اہم نقطہ ہے وہ یہ کہ آپ نے آبیتی لکھتے ہوئے واحد متکلم کا صیغہ استعمال کرنا ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے میں کی زبان میں آبیتی جو ہے وہ تحریر کرنی ہے۔ مثال کے طور پر اگر درخت کی آبیتی ہے تو اس کے بارے میں آپ یہ نہیں لکھیں گے کہ وہ ایک درخت ہے اور وہ اس باغ میں موجود ہے وغیرہ وغیرہ، بلکہ آپ میں کی زبان میں آبیتی تحریر کریں گے کہ میں ایک درخت ہوں اور میں پچھلے 10 سال سے جو ہے وہ یہاں موجود ہوں وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے واحد متکلم کا صیغہ استعمال کرتے ہوئے اپنی آبیتی تحریر کرنی ہے۔ اچھا دوستو، جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ آپ نے بہت غور سے سننا ہے، کیونکہ یہ بہت زیادہ اہم ہے ایک اچھی آبیتی تحریر کرنے کے لیے، کہ آپ نے آبیتی میں ترتیب کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اچھا دوستو، اس ترتیب کے لیے نا آپ نے 3 پیراگراف جو ہے وہ بنانے ہوتے ہیں۔ جو آپ کا پہلا پیراگراف ہوگا وہ مشتمل ہوگا اس شے کے تعارف اور حال کا مختصر تذکرہ آپ نے ایک پیراگراف میں کرنا ہے۔ اگر کسی جوتے کی آبیتی آپ کو آتی ہے تو آپ بتائیں گے، تعارف کروائیں گے کہ میں ایک جوتا ہوں اور میں اس رنگ کا ہوں، اور پھر اس کے حال کا مختصر
تذکرہ آپ لکھیں گے. حال کا مطلب ہے کہ پریزنٹ، اس کی حالت کہ اب بھی وہ کہاں موجود ہے. ٹھیک ہے، تو آپ پہلے پیراگراف میں تعارف اور اس کے بعد اس کے حال کا تذکرہ کریں گے کہ مجھے بنے ہوئے اتنا عرصہ گزر چکا ہے، میں ابھی اس جگہ موجود ہوں اور میں اتنا پرانا ہو چکا ہوں، میری ابھی حالت جو ہے وہ کیسی ہے اور مجھے اس طرح سے جو ہے وہ استعمال کیا گیا. یہ تمام جو اس چیز کا بیان آپ ایک پیراگراف میں لکھیں گے. وہ پیراگراف آپ کا 7-8 سطروں پر مشتمل ہو سکتا ہے یا 8-10 سطروں پر مشتمل ہوگا. تعارف اور حال کا تذکرہ ایک پیراگراف میں کرنے کے بعد اب آپ اس کی ماضی کی کہانی پر آ جائیں گے کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ کیا کیا گزری اور کون کون سے نشیب و فراز اس ایک جوتے کی زندگی میں آئے. کیونکہ جوتا ظاہر ہے آپ اس کو خود کو اس کی جگہ پہ رکھ کے لکھ رہے ہیں، تو آپ نے اس کو ایک انسان کی طرح ہی اس کی کہانی پوری جو ہے وہ بیان کرنی ہے. اور اس کے بعد اس کا آغاز آپ ماضی کی طویل کہانی کا آغاز یہاں سے کریں گے کہ جب شروع ہی سے آغاز ہی سے میں ایسا نہیں تھا اور مجھے کسی جانور کی، مثال کے طور پر اگر جوتے کی آبیتی ہے تو آپ اس میں لکھیں گے کہ مجھے کسی جانور کی کھال سے بنایا گیا اور اس کے بعد اس کو سکھا کر اور فیکٹری تک پہنچایا گیا اور وہاں پر کاریگر تھے جنہوں نے مجھے بڑی مہارت کے ساتھ مجھے رنگ دے کر اور اس کے بعد مجھے جو ہے وہ بنایا. اور پھر اس کے بننے کا پورا پروسیس، پورا عمل جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے جملوں اور ہر سٹیپ کے ساتھ سمجھاتے ہوئے جب وہ چیز بن کر تیار ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ نے یہ بتانا ہے کہ وہ وہاں سے اس کو کہاں لے جایا گیا. اسے کسی دکان پر لے جایا گیا، وہاں سے اسے کس نے خریدا، اس نے اسے کیسے رکھا، کیسے پہنا، پھر وہ وہاں سے کہاں موو ہوا، کہاں چلا گیا وہ جوتا، اس کے بعد وہاں کہاں گیا. اس طرح سے آپ نے پوری اس کی طویل کہانی جو ہے وہ لکھنی ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی لکھنا ہے کہ لوگوں کا اس کے ساتھ کیسا رویہ رہا، کسی نے اس کا خیال رکھا، کسی نے اس کا جو ہے وہ بالکل اس کو ایک لاپرواہی کے ساتھ استعمال کیا. اس طرح سے کرتے ہوئے لکھتے ہوئے آپ اس کی طویل پرانی جو ماضی کی داستان لکھیں گے. ماضی کے جو طویل پیراگراف کے بعد جو 2-2.5 صفحات پر مشتمل ہوگا، جو آپ کا لاسٹ پیراگراف ہوگا وہ ہوگا اختتامی پیراگراف. یہ بھی بہت زیادہ اہم نقطہ ہے. آپ نے آبیتی کے آخر میں ایک سبق آموز قسم کا نتیجہ جو ہے وہ لازمی لکھنا ہوگا اپنے لاسٹ کے پیراگراف میں، اور اس میں آپ اس شے کی طرف سے جس کی آبیتی آپ لکھ رہے ہیں اس کی طرف سے کوئی آپ پیغام جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں. جیسے اگر جوتے کی آبیتی کی مثال ہی آپ کو میں شروع سے بتا رہی ہوں تو آپ اس میں یہ لکھ سکتے ہیں کہ دوستو میں بہت کام کی چیز ہوں، کام کی شے ہوں، اور میرا پیغام یہ ہے کہ میں آپ کے پاؤں کی حفاظت کرتا ہوں، تو آپ کو چاہیے کہ مجھے صاف ستھرا رکھا کریں اور میرا خیال رکھیں تاکہ میں زیادہ عرصے تک آپ کے کام آ سکوں. تو آپ نے اسی طرح سے اس شے کی طرف سے کوئی پیغام جو ہے وہ سننے والوں کے لیے ضرور اس میں آخر میں لکھنا ہو. دوستوں ان سب نکات کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو آپ کی آبیتی میں ضرور ہونی چاہیے، جو آپ کو زیادہ نمبر لینے میں مددگار ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ آپ کا جو انداز ہے آبیتی لکھنے کا اور واقعات کا وہ دلچسپ ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آپ اس شے کی کہانی لکھ رہے ہیں اور اس میں کوئی غیر حقیقی قسم کی باتیں لگیں اور حقیقت سے بہت دور ہوتی آبیتی آپ کی نظر آئے. آپ نے اس شے کی کہانی ایسے لکھنی ہے کہ اس میں حقیقی اور دلچسپ انداز جو ہے نا وہ موجود ہو. اس کے علاوہ ایک اور بات کہ آپ اپنی آبیتی میں حوالے کے اشعار شامل کر کے اپنے جو نمبر ہیں ان میں بہت زیادہ یعنی آپ کے نمبروں میں فرق آ جائے گا اور ایک بہت اچھا تاثر بھی پڑتا ہے. اور اس کے لیے آپ کو کوئی بہت زیادہ قسم کے اشعار یاد کرنے کی ضرورت اس میں نہیں ہوتی. کچھ اشعار ایسے ہیں جو ہر آبیتی ہی میں شامل کیے جا سکتے ہیں. مثال کے طور پر ایک شعر ہے، یہ شعر ہے کہ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، صدا عیش دوراں دکھاتا نہیں. یا اسی طرح آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں وہ سب کا چہچہانا. تو ایسے کچھ اشعار آپ کو مل جاتے ہیں جو آپ کی ہر آبیتی میں شامل ہو جائیں گے. تو آپ نے کل 2 یا 3 اشعار اچھے سے جو آبیتی میں شامل کیے جا سکتے ہیں ان کو یاد کر لینا ہے اور انہیں اپنی آبیتی کے آغاز، درمیان اور آخر میں شامل کرنا ہے. تو تھوڑا سا اس کو آخر میں ریوائز کر دیتی ہوں کہ آبیتی جو ہے وہ اس کا کیا مطلب ہے کہ کسی شے کا تعارف اور اس کی زندگی کی پوری کہانی کہ وہ کیسے بنی اور اس کے ساتھ کیا کیا ہوا، اس کے زندگی میں نشیب و فراز کا پورا بیان، تفصیلی بیان، اور اس کے بعد ایک سبق
آموز انجام، یہ جو ہے وہ آپ کی آبیتی کا تعارف ہے۔ آپ کے سیکنڈ ایئر کے سلیبس میں بے جان اشیاء کی آبیتی آتی ہے، اور اس میں آپ نے اچھا طریقہ جو ہے وہ اس کا کرنے کا یہ ہے کہ آپ نے 5-6 پوائنٹس کا اس میں خیال رکھنا ہوتا ہے، 2.5 سے 3 صفحات پر مشتمل ہو، ایک ترتیب ہو، اس میں آپ نے تعارف اور حال کا بیان پہلے لکھنا ہے، اس کے بعد ماضی کی طویل کہانی، اور آخر میں ایک نتیجہ جو ہے وہ ضرور لکھنا ہے، میں کا صیغہ استعمال کرتے ہوئے کہ میں ایک جوتا ہوں اور میرا رنگ سیاہ ہے وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ اس کی ترتیب کا خیال رکھتے ہوئے دلچسپ انداز میں آبیتی لکھنی ہے کہ اس میں حقیقی رنگ نظر آئے، اور اس کے علاوہ آپ حوالے کے اشعار 2-3 اشعار اس میں شامل کریں گے۔ بہت مختصر آپ کی آبیتی نہ ہو، 2.5 سے 3 صفحات جو ہیں وہ آپ کے ضرور ہونے چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اگر املا کی غلطیاں نہیں ہوں گی اور آپ نے انہی طریقوں پر آبیتی لکھی تو انشاءاللہ بہت اچھے نمبر لے سکتے ہیں۔ تو آپ سے ملوں گی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، مضمون کے اصول اور طریقہ کار آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو بورڈ کے مطابق اس کے کتنے نمبر ہوتے ہیں اور اس کو کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے۔ تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔